ہاشم حداد کربلا کا رہنے والا لوہار تھا. لوہار حداد کو کہتے ہیں. ہاشم حداد. سید تہرانی نے کتاب لکھی نشانی از بے نشان ہا. اس کا نشان جن کا نشانی کچھ نہیں ہوتا. اس کتاب میں اور روح مجرد میں کیا لکھتے ہیں؟ وما ادراک ما حداد. اور تم جان نہیں سکتے کہ حداد کیا تھا. جب گھوڑے کی نالوں کو آگ میں دہکاتا تھا تو ہاتھ سے ہی اٹھا لیتا تھا. کیا تھا؟ سید الشہداء کے در کا غلام. دنیا کی آگ کیا کرے گی عزیزان محترم؟ خوب مگر اپنے آپ کو وہاں لانا پڑتا ہے. اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانا پڑتا ہے کہ جہاں پروردگار یہ سب کچھ کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود ہدایت پائے اور دوسروں کو ہدایت کی دعوت دے. اللہ اپنے نبیوں کو ایک ایک کر کے بھیجتا رہا. ہر کروشل ٹائم میں، مشکل ٹائم میں خدا کے نمائندے نے ہدایت دی. کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ خدا کے نمائندے نے بولا ہو کہ بس اب بہت ہو گیا. نہیں، ہر حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت داؤد، جتنے نبی آتے گئے. انبیاؤں کو آریوں سے کاٹ دیا بنی اسرائیل نے، مگر خدا نے پھر بھی ہدایت نہیں ختم کی. یہی ہادی آتے 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 آخری پیغمبر تک ہدایت آ گئی. اب یہ ہدایت آخری نبی جا رہے ہیں تو کیا ہدایت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ہدایت چلتی رہی. ہر جگہ رسول خدا جب مکہ میں بھی تھے، طائف گئے لوگوں کو ہدایت دینے، تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت. لوگوں نے اتنا مارا کہ رسول خدا لہو لوہان ہو گئے. حضرت جبرائیل آئے کہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو تباہ کر دوں. کہا نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. ایک شخص وہ پا گیا. وہ غلام، جو یہودی غلام تھا باغ میں، اس کے مالک نے کہا کہ دیکھو اس شخص کے قریب نہیں جانا، یہ جادوگر ہے، یہ سحر کرتا ہے. یہ جیسے ہی گزرا رسول نے اس کو سلام کیا. یہودی غلام تھا، غلام کو کبھی کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا. اس نے کہا کہ یہ شخص تو مجھے سلام کر رہا ہے. جواب دیا اور پھر اس نے بتایا کہاں کے، اور رسول خدا کا فلانی جگہ. رسول خدا نے بتایا کہ اچھا فلانے نبی کی ماننے والے وہاں جگہ کیوں. بس تھوڑی دیر ہوئی مسلمان ہو گیا. رسول کا کمال تھا. اب تو جو لوگوں کی قسمت تھی جنہوں نے ہدایت نہیں پائی، ورنہ رسول کا تو کمال تھا. رسول تو سب کے لیے ایک جیسے تھے. تو ہم تو خود پھنسے ہیں عزیزان محترم. میں کبھی بعض روایات دیکھتا ہوں، حدیث، تاریخی واقعات. کیا شخصیت تھی پیغمبر خدا کی. ایسے بیٹھتے تھے لوگوں کے درمیان، پتہ نہیں چلتا تھا. یعنی اس طرح بندے خدا، ظاہر نبی تھے، افضل البشر تھے، بہترین بشر تھے، خیر البشر تھے، معلم البشر تھے، پہلی مخلوق ہیں. وہ ساری عظمتیں، اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے. وہاں بھی ہدایت نہیں ختم ہوئی، کسی جگہ نہیں. فتح مکہ کیا، معاف کر دیا لوگوں کو، پھر بھی ہدایت چلتی گئی. اب مولا کائنات تک ہدایت آئی. مولا بھی ہر جنگ کے اندر، ہر جنگ میں امام نے بھی ہدایت دی کہ ادھر آ جائیں. سید الشہداء نے بھی روز عاشورہ تک، عصر عاشورہ تک ہدایت دیتے رہے. امام نے بہت ہدایت دی، ساروں کو ہدایت دی. عمر ابن سعد لعین کو کئی دفعہ چھٹی محرم کی رات، اور کتنی دفعہ اس کو بولا کہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، میں تمہیں ہر چیز دوں گا. نہیں، کون سی چیز ہے جو ہدایت سے دور رکھتی ہے؟ کون سی چیز؟ ایسی ہستی سامنے کھڑی ہوئی کہہ رہی ہو لوگ نہ آئیں، کیا چیز ہے؟
حب دنیا، حب دنیا ہدایت نہیں ہونے دیتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی طرف ہدایت کرتی ہے. اب یہاں پر ہدایت کے لیے ہمارے استاد ڈاکٹر رفیق کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو ہدایت کے پروسیجر کو پورا کرتی ہیں. بس میں آپ کی توجہ کا طالب. پہلی چیز خدا پر ایمان رکھنا، خدا کی طرف ایمان رکھنا. اب ہماری زندگیوں میں ظاہر لا الہ الا اللہ یعنی خدا پر ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کیا وجود سے ہے یا صرف زبان سے ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے تیرے سوا، کوئی نہیں ہے، نہیں پہلے ہے، نہیں ہے تیرے سوا. اب میری زندگی میں دیکھوں کہ کیا کوئی اور معبود ہے؟ اب آپ بولیں گے مولانا ہم تو کسی کی پوجا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے. نہیں، آپ اپنے سجدوں کو سکین کریں. آج جا کے جب آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں نا نماز میں یا شکر کا سجدہ، اس سجدے میں کیا آتا ہے؟ کیا کیا آتا ہے؟ سر تو سجدے میں ہے مگر دل صنم کے پاس ہے. ایسے ہی ہے، سر تو سجدے میں لیکن دل کہیں اور ہے. بہت باریک ہے عزیزان محترم، بہت باریک ہے، بہت معاملہ سنگین ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ایسے نہیں لوگوں کو نظر آتا تھا سب کچھ. آیت اللہ حیدر تقی عاملی اپنے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی کی خدمت میں آئے، کہا کہ استاد یہ کچھ لوگ جو ہم سنتے ہیں قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے تو ایسے کرتے تھے کہ گویا عالم کو دیکھ رہے ہیں. قرآن کی آیتیں پورے عالم کھول دیتی تھی ان کے اوپر. تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ وہ اس طرح قرآن نہیں پڑھتے تھے. کہا وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو کھڑے ہو کر سر برہنہ قبلے کی طرف رخ کر کے، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو جانتے تھے کہ کس سے کلام ہو رہا ہے. تو کائنات تو کھلے گی نا پھر، یہاں کیوں نہیں کھلتی؟ مطلب خدا تو وہی ہے، کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں قرآن بھی پڑھا ہے تو ذہن کہیں اور ہے. شکر ہے مجلس میں ذہن ادھر ہی ہوتا ہے.